حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 42 جگہ آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی۔ آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھول گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ بتوں کی آنکھ کی پوجا کرنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے بہت سے خدا بنا لیے۔ اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے اور پھر اسے مانگتے، حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے لیے بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، ان کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ ان کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلیں۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں وعظت کرتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے، اور کہتے اے لوگوں، اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوب اناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کرے گا، ان میں نہریں پیدا کر دے گا، تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، حالانکہ اس نے آسمان بنائے، چاند اور سورج بنائے۔ اس نے تم کو مٹی میں پیدا کیا اور پھر اسی مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن لوگوں نے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بتوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے، اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو جو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں۔ اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لا کے دکھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ پاک چاہے گا تب عذاب لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہ لائے گا، تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کی۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق کے جواب میں کہتے کہ آج مذاق کر لو، کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے،
ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسنا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ زودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کیا تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک اعمال کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔